نجات کا راستہ حضرات بھٹکلیز.com میں پیش خدمت ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی مرتبہ بھٹکل آمد پر مورخہ 17 نومبر 1967 جامع مسجد بھٹکل میں ہوا خطاب۔ واضح رہے حضرت مولانا پہلی مرتبہ جامع آباد کے سنگ بنیاد کے موقع پر بھٹکل تشریف لائے تھے، جہاں پر جامعہ اسلامیہ بھٹکل بعد میں منتقل ہوا۔ اس ادارے کو حضرت مولانا کی سرپرستی کا شرف تعاون حاصل رہا۔ حضرت مولانا نے پیرانہ سالی اور ذوق کے باوجود 14 مرتبہ یہاں کا سفر کیا اور ہمیشہ فرماتے رہے کہ ندوے کے بعد جس ادارے سے آپ کا سب سے زیادہ تعلق ہے وہ یہ بھٹکل کا جامعہ اسلامیہ ہے۔ حضرت مولانا کے رحلت کے بعد اب آپ کے جانشین حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ و ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی سرپرستی و شفقت اب اس ادارے کو حاصل ہے۔ علاوہ ازیں بقیت السلف حضرت مولانا سید ابرار الحق دامت برکاتہم العالی، خلیفہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کے 1970 سے سرپرست اعلیٰ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ امت پر تا دیر قائم رکھے۔ سماعت فرمائیے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب۔
دیش دینے کے لیے تیار کی. یہاں لوگوں کو بلانے نہیں دیا تھا, کسی نے یہاں لوگوں کو رام کرنا نہیں دیا تھا, کسی نے ان کا سمرتھن نہیں کرنا کیا تھا. وہ اپنے ایمانی سے آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے. ان کو کسی معلوم تھا کہ جس پر زمین پر وہ قدم رکھ رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ان کو ایک ناخانہ مہمان کی طرح ان کو دھکے دیے جائیں گے, ان کو یہاں دھوپ اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کو یہاں سانسوں اور مٹیوں اور جنگل سے جانوروں اور غریبوں کا دشمن بننا پڑے گا. ان کو بخار دشمن کا دشمن بننا پڑے گا. اس کے غصے, اس کے غضب, اس کے غصے انتقام کا نشانہ بننا پڑے گا. یا یہاں لوگ قدم جم سکیں گے. جیسے وہ اللہ کے بندے یہاں آئے, جیسے سارے سمجھیان نے کہا تھا اگر ان کی تبدیلی پر جب اسے کہا گیا جب خدا کے بندے نے تعلیم نے جب اسلامی قوم اٹھائی وہاں اس تعلیم پر تو پہلا لوگ یہ کیا کہ لوگوں کے بعد ان کو لے کر آئے ہیں, ان کے کیوں جب بیٹھ کر آئے ہیں وہ تو آگ لگا دی جائے تو جلا دے جائے. لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ تو بالکل آپ کو تدبیر کے خلاف بات ہے, یہ تو بڑی بہت بڑی بچپن کی بات ہے, ایک بچانا حرکت ہے کہ آدمی جہاں دشمنوں کے ملک میں جائے وہاں سے واپس آنے کا ذریعہ ختم کر دے. وہ جہاں لوگ اچھے جنگل اور جو جن کی ایگزام کی مدد ہوتی ہے وہ جو ایسے برائے کو حفاظت کرتے ہیں, پل بناتے ہیں, لڑکیاں تیار رکھتے ہیں اور مختلف زمین کے آنند ان کو خستہ ہونا پڑے, ان کو واپس کرنا پڑے, واپس جانے میں کوئی دقت نہ ہو. لیکن تعلیم میں اور ان لوگوں کا بہت فرق تھا. ایک تو وہ آتے تھے اس لیے تاکہ اس کو سستا کریں, ایک بادشاہ کو بلانے سے نکال کر دوسرے بادشاہ کو بلانے میں داخل کریں, ایک ایسے بادشاہ کو بلانے سے نکال کر جس بادشاہ کو وہاں کے لوگوں نے کتنا جان پہچان لیا ہے اور وہاں کی پوری زمینوں کو معلوم ہوا ہے, اس کی کمزوریاں معلوم ہے, اس کی خوبیاں معلوم ہے, اس بادشاہ میں بلانے سے نکال کر نئے پردیسی بادشاہ کو بلانے میں داخل کریں جس سے ابھی کی مناسبت نہیں ہوئی اور اس کے مقاصد کو معلوم نہیں. ایک فرق یہ تھا یہ سارے بندے آئے تھے کہ تمام بادشاہوں کی غلامی سے نکال کر ایک بادشاہ ہمارے ملک دوسرے کی غلامی میں داخل کرے اور سب کی بندگی سے نکال کر ایک ہی بندہ بنائے اور ایک ہی خدا کے سامنے ان کو دریل بنائے. دوسرا فرق یہ تھا کہ وہ پیچھے سے دیکھتے تھے کہ بھاگنے کی زمین بھاگنے کا راستہ ہے یا نہیں, اور اسلامی جنگل, اسلامی کھاتے, اسلامی زندگی آگے ہی آگے دیکھتے تھے کہ کہاں تک جانے کا راستہ ہے. وہ دیکھتے تھے کہ پیچھے جانے کا راستہ ہے یا نہیں, وہ دیکھتے تھے کہ آگے جانے کا راستہ ہے یا نہیں, اور آگے جانے کا راستہ کہاں تک. تو جب تاریخ پر اعتراض کیا ان کے ہم کون لوگ ہیں, لیکن تو آپ نے بہت ہی بچوں کی بات کی کہ آپ جن فیکٹریوں پر آئے تھے ان فیکٹریوں کو آپ نے جلا دیا. اب بتائیے اگر ہم کو واپس جانا پڑے گا تو ہم کیسے واپس جائیں گے. اگر تاریخ نے جواب دیا کہ واپس جس کو جانا ہو تو فیکٹریوں کی مدد کرے, ہم کو یہی سیکھنا ہے اور یہی سیکھنا. اور انہوں نے کہا کہ ہر ملک کے مہان سے ملک کو سلائمان دربار کے قبضے پر انہوں نے ہاتھ رکھا, دربار کو اپنے ہاتھ کر لیا اور کہا کہ جو میرے خدا کا ملک ہے وہ میرا ملک ہے, جو میرے خدا کا ملک ہے وہ میرا ملک ہے, کہ میں نہیں سن رہا ہوں. جو ہمارے خدا کا ملک ہے وہ ہمارا ملک ہے, کہ ہم اللہ کے خلیفہ اور نائب ہیں, ہم کو جانا نہیں ہے. ہم اس ارادے سے یہاں آئے ہیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے. ہم یہاں رہنے کے لیے, ہمیشہ کے لیے بچنے کے لیے اور پورے ملک کو خدا کا بندہ بنانے کے لیے اور خدا کے دل سے زندہ لانے کے لیے اور خدا کے دل کے دل و دماغ بتانے کے لیے ہم آئے. تو بھائیوں ہمارے لوگوں کو جہاں آئے تو نہ کوئی نے ان کو استقبالیہ کی, نہ ان کا استقبال کیا گیا, نہ ناؤں سے ان کا استقبال کیا گیا. ہم تین انسان جو آپ کو زیادہ کام نہیں آئے کہ ہم یہاں آئے, اچھے اچھے کھانوں سے ہماری سوال
ہے. ابھی وہ BSc کا لائبریری دیکھ کر کے آ رہے ہیں. راستے بھر ہمارا نعت کے ذریعے سے نعت کی آثار کے ذریعے سے ہمارا مشورہ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے بڑویا ہمارے چاہنے والے ہمارے محبت کرنے والے چل رہے ہیں. ہم ان کے بیچ میں چلے آ رہے ہیں. آپ تصور کیجیے کہ اللہ کے بندے بنیاد ہمارے بچے سے آپ تعلیمات کی زبان سے سنیں گے. بہت بڑے مالک ہیں ہندوستان کے خاص طور پر اسلامی دور سے اسلامی ابتدائی اسلامی فتوحات اور اسلامی مظلوم کے. تو آپ دیکھیں گے کہ محمد کے خدمت اور سامان کی حالت میں آئے. وہ آئے تو کھانے کا ٹھکانا نہیں تھا, کپڑے کا ٹھکانا نہیں تھا, زبان نہیں جانتے تھے. بس وہ سمجھیے کہ جیسے بیڑیے کے پھٹ میں یا سانس کے دل میں سانس کے خوراک میں اپنا ہاتھ دیتے یا بیڑیے اور شیخ کے گھر میں اندر چلا جائے گا. اس طریقے سے وہ آئے. جیسے وہ محبت کا پیغام لے کر آئے تھے, محمد کا پیغام لے کر آئے تھے, وہ توحید کا پیغام لے کر آئے تھے, وہ خدا کی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے. وہ اپنا بندہ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ سب سے سروں کو ہر سر پر جو اٹھا کر اللہ کی طرف پر اپنے سر کو بھی جھکانے اور ان کے سر کو بھی جھکانے کے لیے آئے تھے. تو اس جھکنے میں کوئی فرق نہیں تھا بلکہ یہ زیادہ سب کے جھکانے والے تھے. اللہ کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بندے کی یہ کام نہیں ہے. ماتا نے یہ کہیں نہیں کہ اللہ کتاب کتاب ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان میں کہ کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے, کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کو کتاب اور حکم فیصلے کی قوت اور صحیح فیصلہ کرنے کی قابلیت عطا فرمائے اور حکمت عطا فرمائے, نبوت عطا فرمائے. پھر حکومت یوں کہنے لگے ان میں بالغ نہیں ہے اللہ کے بندو میرے بندے بن جاؤ, میرے غلام بن جاؤ. لیکن گرو اللہ نہیں بیٹھ کے یا بکر کے یا عمر کے نہیں, کسی بڑی سی بڑی ہستی کے بھی نہیں خدا کے سوا. لیکن گرو ربانی اللہ والے بن جاؤ. دماغ اللہ نے تم کو جو کتاب دی ہے اس کو پڑھاتے ہو, یہی سکھاتا ہے. بابا اور تم کو نہیں کر سکتا خدا کا بندہ کہ تم پیغمبروں کو یا فرشتوں کو یا پیغمبروں کو ارباب اللہ بنا لو, اپنا ایسا حاکم بنا لو کہ وہ حلال کو حرام کرے تو حرام, حرام کو حلال کرے تو حلال, وہ اپنے سامنے بتائیں کہ رک جاؤ اور بندگی کرائیں تو کرو. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں. وہ اللہ کے بندے جب آئے یہاں یہ پیغام لے کر آئے جیسا کہ اسلام سے بلائی مبلغوں نے کہا تھا کہ تم سے پوچھا گیا کہ تم کیسے آئے, تمہیں کس نے بلایا تھا؟ کسی نے بلایا نہیں, ہم تو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو گئی ہے, عنایت کی نظر ہو گئی ہے, ہم ان کو بندوں کی بندگی کی نکال کر خدا کی بندگی میں شامل کریں, خدا کی بندگی میں داخل کریں. وہ اللہ کے بندے آئے, ابھی پیغام لے کر آئے. سارے جتنے یہاں پر خدا کے سوال جو جال بچے ہوئے تھے بندگی کے, جو تانے بنے ہوئے تھے, گنے ہوئے تھے مغرب کی طرح خدا کے سوال بت پرستی کے, نفس پرستی کے, شیطان پرستی کے, حاکم پرستی کے, ان سب کو انہوں نے ایک ضرب میں سب کو چھوڑ دیا اور سب کے سامنے ایک ہی بات نہیں کہ بس اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ. پھر اللہ نے کیا کیا سلا دیا ان کو, ان زمین نے ان کو آنکھوں سے لگایا, ان کو سر پر بٹھایا, ان کو آنکھوں میں جگہ دی اور دل میں ان کو جگہ دی, اور ان کو دشمن سے وہ دوست بن گئے, جو پتھر سے وہ موم ہو گئے, جو طوفان قاتل تھے اور خون کے پیاسے تھے وہ جانکار خدائی بن گئے. آپ نے آپ کا ہم اور آپ یہاں موجود ہیں تو یہ انہیں کی تربیت کی برکت ہے اور انہیں کی دعوت کی برکت ہے اور انہیں کی ضرورت کی برکت ہے اور انہیں کی روحانیت کی برکت ہے. جب وہ خالص معین قیام لے کر آئے تھے اس زمین کو فتح کر کے, اس زمین کو لوٹنے کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنا گھر بھرنے کے لیے اور اپنے گھر لے جانے کے لیے, جیسا کہ انگریزوں نے کیا یا دینے کی خاطرین نے کیا, وہ نہیں آئے تھے. وہ دینے کے لیے آئے تھے, وہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ جس
جتنا لیتے تھے اس سے کئی 100 گنا وہ دیتے تھے. ان کا احسان زیادہ اور وہ لوگوں کے زمین کے بہت کم احسان مند. انہوں نے جو غریب جو غریب آدمی اس زمین کی سبزی اس زمین کے پتے کھا کر انہوں نے اپنا پیٹ بھرا، لیکن کیا دولت عطا کی؟ شاہی کی دولت عطا کی، نبوت کی دولت عطا کی. ان کو روحانیت کا سچے روحانیت کا پیام دیا، ان کے دلوں کو خدا کی محبت سے بھر دیا. انہوں نے موت کا ڈر پیدا کر دیا. انہوں نے انسان کو طرف کھانا، انسان کو اپنا بھائی سمجھنا، انسان کو اپنے سینے سے لگانا. انہوں نے یتیموں اور غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھنا. انہوں نے لاوارث آدمیوں کی کفالت کرنا. انہوں نے غریبوں کو اپنی دولت کو شریک کرنے کا پیام دیا. وہ ایسا سبق پڑھاتے تھے کہ جو وہ سبق پڑھتا تھا یا سنتا تھا وہ ان کا گردیدہ بن جاتا تھا. وہ ان پر لکھنے لگتا تھا، وہ ان پر اپنی جان کو قربان کرنے لگتا تھا. اس طرح وہ جہاں گئے وہاں کی زمین نے، وہاں کے اہل زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، اپنے ان کے سامنے اپنے دل نکال کر کے رکھ دیا. وہ آئے تھے اجنبی اور پردیسی، لیکن یہاں کے مخلوق بن گئے. وہ ساری مخلوق ان کی عاشق بن گئی. جیسے چمک اور پروانے دیکھتے ہیں اس طریقے سے وہ ان پر گرنے لگے. ان کو اللہ نے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا. اور یہ داعیوں کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ بے لوث داعیوں کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے لوث داعیوں کو عطا فرماتا ہے. بادشاہوں کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، بادشاہوں کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے. وہاں کی رعیت ان کو ان سے نفرت کرتی ہے، ان کو غافل سمجھتی ہے، وہ سرزمین کا ان کو لٹیرا سمجھتی ہے، ان کو ڈاکو سمجھتی ہے، ان کو چور سمجھتی ہے، ان کو پرست سمجھتی ہے. لیکن جو خدا کا پیغام دے کر آتے ہیں ان کو وہ ان سے محبت کرنے لگتی ہے اور ان کی جانشار بن جاتی ہے اور ان کو اپنے رکھ دل اپنی روح ان کے سامنے رکھ دیتی ہے اور اپنے کو بالکل ان کے قدموں میں ڈال دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اب ہم مسلمان کو اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے لیے اب بھی یہ راستہ ہے محبوب بننے کا کہ ہم خدا کا پیغام دے کر کھڑے ہوں، ہم سچے مسلمان بن جائیں، ہم سچے انسان بن جائیں. ہم نے وہی محبت ہو، ہم نے وہی کشش ہو، ہم نے وہی دل ربائی ہو، ہم نے وہی غلطی ہو، ہم نے وہی سلوک ہو، ہم نے وہی رحم کا محبت کا جذبہ ہو. ہم اسی طریقے سے اللہ کی یاد میں ایسے مشغول ہو کہ جو ہماری صحبت سے تھوڑی دیر بیٹھے وہ رنگ میں رنگ جائے، جو ہمارا کوئی بول سنے اور دل پر چوٹ لگے، جو ہمارا ایک لفظ جس کے انسان میں پڑ جائے وہ تیر کی طرح اس کے دل میں اتر جائے، جس کو ہماری ہوا لگ جائے وہ پھر ہمیں سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں چھوڑنا، ہمیں اپنے ماں باپ پر ترجیح دینا شروع کر دے. اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے، بھائی کو بھول جائے، ہم وطن کو بھول جائے، ہم مذہب کو بھول جائے اور وہ ہمارے قدموں میں رہنا پسند کرے. یہ ہمارا خیال تھا، یہ ہمارا طریقہ تھا. جہاں ہم گئے اللہ کے دین کے مناظر، اللہ کے دین کے مبلغ بن کر کے گئے. زمین فتح کرنا، خزانوں پر قبضہ کرنا، کھیتیاں کاٹنا، اپنے گھر بھرنا، دوسروں کے گھر ڈالنا اور دوسروں کے گھر ڈال کر اپنے گھر بھرنا ہرگز ہمارا سیوا ہمارا طریقہ نہیں تھا. ہم اپنے بچوں کو دھوکہ رکھتے تھے اور دوسروں کے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے. ہم اپنے گھر والوں کو دھوکہ رکھتے تھے اور مہمانوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے. ہم چراغ دور کر کے اپنے بچوں کو تبک کر سنا کر کے ہم اپنے مہمانوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے. ہم نے اسلامی اوقات تھے، ہم نے عربی اخلاق تھے. آپ لوگ بھی عربی ملت رہے ہیں، آپ لوگ کی انہیں بزرگوں کی اولاد ہیں، یہاں مبلغ بن کر خدا کے دین کے دائی بن کر آئے تھے. آپ وہی صفات پیدا کیجیے. دولت کے ساتھ قانون کی طرح محبت کرنا اور اس کو خزانے کا صاف بن جانا یہ ہمارا سیوا نہیں. ہم بس اپنا پیٹ جس طرح آدھا پونا اپنا پیٹ بھر کر کے دوسروں کے پیٹ کی فکر کریں. ہم اگر تجارت کریں، تجارت میں ہم سے بڑھ کر سچا اور دیانتدار کوئی نہ ہو. ہم اگر ملازمت کریں تو ہم سے زیادہ محنت کرنے والا کوئی نہ ہو. ہم اگر حکومت کا کوئی عہدہ اللہ ہم کو دے، یوسف علیہ السلام کی طرح ہم اس کے خیر خواہ ہوں، ہم خلق اللہ کے محافظ اور اس کے خدمت گزار ہوں. ہم سے فیض پہنچے، ہم سے ملک کو فیض پہنچے، خدا کی مخلوق کو فیض پہنچے. ہم جہاں رہیں باغ بہاری کی طرح
نصیب شہری کی طرح ہم سے خوشبو پھیلے، ہم سے زندگی، ہم سے جان میں جان آئے، ہم اس کو لگ جائیں، اس کو چھو جائیں، اس کے پاس سے گزر جائیں، وہ محسوس کرے کہ ایک زندگی کا دھوکہ اور ایک بہار کا دھوکہ اس کے پاس سے گزرا ہے اور اس کو تر و تازہ کر کے نکل گیا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم اس محبوب بن جائیں گے، ہماری ساری مشکلات پھر ختم ہو جائیں گی، ہم آنکھوں میں دکھائے جائیں گے۔ کہاں وہ مسائل جو آج پیدا ہو رہے ہیں کہ جاؤ جہاں سے آئے کہ وہاں جاؤ، اس کے بجائے اگر ہم جانے لگیں گے تو لوگ ہمارے قدموں پر ٹوٹیاں ڈالیں گے اور لوگ ہمارے پاؤں پکڑ لیں گے اور لوگ کہیں گے کہ پہلے ہم جائیں گے پھر تم جاؤ گے، ہمارے جانے کے بعد اس کو رہے گا کیا؟ تم اس ملک کو کس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، بستر کے مسلمانوں اور اس علاقے کے سارے علاقے کے مسلمانوں، تم سبھی اسلامی جیت اختیار کرو، اسلامی زندگی اختیار کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح تمہارا ساتھ دیتی ہے، کیسے تمہارے مسائل کو حل کرتی ہے۔ یہ خالی جوش و خروش، یہ خالی نعرے لگانا، یہ خالی اپنے طاقت کا اظہار کرنا، اس سے کوئی قوم کی ضرورت بنا نہیں سکتی، اس سے اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے اور اندر کا کینہ ابھرتا ہے۔ نہیں، اخلاق اختیار کرو، تمہارے اخلاق تمہیں بالکل سونے کی طرح جیسے کھڑا سونا ہوتا ہے، اس کے روپے میں تم تمہارے اخلاق بالکل تمام دنیا کے سامنے نمایاں کر کے معلوم ہو جائے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تجارت میں سچے، ملازمت میں سچے، معاملے میں سچے، کاروبار میں سچے، عہد معاہدے میں سچے، وعدے میں سچے، قول کے سچے، فعل کے سچے، زبان کے سچے، دل کے سچے۔ جب ایسے ہو جاؤ گے تو پھر دیکھو تمہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ وہاں سے 40 کروڑ 10 کروڑ کا قصہ، جب تم آئے تھے تو اس وقت تم کیا تھے اور کیا آبادی تھی؟ تم 200 کی تعداد میں تھے اور پھر اللہ نے تم کو 10 کروڑ تک پہنچا دیا۔ بس تم خلیل فقط فرق ہوں گے۔ دیکھو مزدور بندو اس کو تم قلیل مصرفین خلاف فخافون يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بربه ورزقكم من الطيبات۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب سے تم مٹھی بھر تھے، مصرفین خلاف بہت کمزور، ہر ایک تم پر شیر بنا ہوا تھا۔ فخافون يتخطفكم الناس، اس طرح کیل کسی بچے کے ہاتھ سے پہنچی ایک گوشت کا ایک روزہ اڑا کر چلی جاتی، جھپٹ کر لے جاتی، ویسے یہ تمہیں ہر وقت کھٹا لگا تھا جس وقت دشمن تم کو ادھر کر لے جائے۔ آواز اللہ نے دیا بھائی کا کوئی مدد کے لیے تو مدد سے تمہارا اپنی نفرت سے تمہاری مدد ہوگی، تمہاری تعلیم تم کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی۔ میرے دوستوں کوئی بھی اسلامی صورت کو اختیار کرو، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا اور نشانیوں سے اور فردوں سے اور سائنسوں سے کچھ نہیں ہوتا، اعلان سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک جیسے کہا گیا ہے کہ اطرانت سے خود ایک رجوع ہے جو خود بتلائے اور جو بدوا لے کہ ہاں میں ایک ہوں، اس کی ضرورت نہیں کہ افطار میں کہے کہ یہ ایک جہاں رہتا ہے بتا دیتا ہے میں ایک ہوں۔ پھول گلاب کا پھول جہاں کھلتا ہے سارا چمن مہک جاتا ہے اور سب جان جاتے ہیں گلاب ہے۔ جب تم اسلامی اخلاق اختیار کرو گے، تین سالی زندگی اختیار کرو گے، ویسے ہی جب بیچانا ویسے ہی تمہارا طریقہ ہوگا جیسے ان بزرگوں کا تھا، تو پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی مسئلے پر لانے کی ضرورت نہیں، تو تمہارے مسائل تم بہت حل ہو جائیں گے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے کوئی مسئلے پیدا کرے۔ جب تک ان سے بھائیوں نے کہا کہ پانی والی نگران نہیں کچھ پارانی ان کے بھائی نے کہا کیا تم یوسف ہو؟ اور کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ کل بڑی اللہ علیہ اللہ نے بس بڑا کرم فرمایا، بڑا احسان فرمایا۔ پھر ایک کنجی ایک چابی تم کو دے لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو اس پر کیا کرم فرمایا؟ ہر ایک کو کرم فرمائے گا، مگر عمر اپنی جانی کھلتا ہے۔ پہلے اس جانی سمجھو کہ اللہ نے اس پر کیوں کرم فرمایا؟ کیا اس لیے کرم فرمایا کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں اور یہ میرا بھائی ہے یعقوب کے یہ اولاد ہے؟ نہیں، یعقوب کے طور بہت سے اور کون سے بیٹے ہیں جو جانے آئے مانگنے کے لیے اب کہتے یار میرا دین ہو مسئلہ پسندہ کرے۔
ایسے بیچارے گلا جانا گداؤں کی طرح مانگنے والوں کی طرح آئے کہتے ہیں اے معذر شخص، اے ہمارے سردار، اے حکومت کے حاکم، اے وزیر خزانہ، اے وزیر خدا، اے عالیہ مسنا ہمارے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی سخت تکلیف وزیرہ کچھ چھوٹے سکے لے کر کے ہم تھوڑے سکے لے کر کے آئے خدا کے لیے اللہ کے لیے آپ ہماری وزیروں کو ڈال دیجیے اور گھر دیجیے اس کو اور تقدہ کرے نا ان کا صدقہ کیجیے ان لمبا لیکن اللہ صدقہ کرنے والوں کو مدد کی بنا دیتا ہے. یہ لوگوں کو گولی یعقوب کی اولاد سے ایک بات کو دیکھے پھر دروازہ کھلا اللہ تعالیٰ کی مدد کا اور ترقی اور اقبال کا حضرت علیہ السلام کا طریقہ اصول بتاتے ہیں، دائمی اصول بتاتے ہیں، قیامت تک کا قاعدہ بتاتے ہیں. کیا دل نہ ہو من پھر دو ہمتیں کو پیدا کر دے گا اپنے اندر، ایک تقویٰ اور ایک صبر. ایک یہ کہ اخلاق سے باقی نہ ہو، خدا کا خوف ہو، لحاظ ہو، شرم ہو اور آتے اس کی نظر اس کی دل اس کا خدا کے خوف سے ڈرنا اور حرمت ہر چیز کا جو ہر چیز حرام ہے اس سے پرہیز، مکروہ سے بھی پرہیز سکے اور یہ ذرا مسائل کا اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت. بس یہ دو چیزیں جو وہ خوشی ہے اس سے ہر سالہ ہر کو بن جاتا ہے. اس علیہ السلام نے دو لفظوں میں بتا دیا کہ جو قوم، جو جماعت، جو گروہ، جو فرق، انسانی فرق ان خوشی کو قابو نہ کر لے گا، اس کو کی کمائی بن جائے گا، وہ جس سارے بڑے خوشی کو رکھے گا سارا خود تک چلا جائے گا. تمہیں الفریلا کے سچے ہوا ہوگا کہ ایک نام ہوا کرنا تھا خود سسٹم اس سے سارا کر جاتا تھا، لیکن میں تو کہانی ہے قرآن مجید کی مدد بتا دیا گیا خود سسٹم کی کیا حقیقت ہے. وہ کیا ان لوگوں نے پھر تقویٰ اور صبر جس میں ہوگا اس کے لیے ہر مشکل آسان پانی میں زمین رکا چلا جائے تو اس کے پانی مندی کے اور اس کے کامیابی کے ڈھونڈے گئے ہوں گے. بس میرے دوستوں میں اتنا کچھ تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا. ان شاء اللہ کل میں خدا پندرہ میں ضرور تھا تو اپنی بات پورے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا. دن میں وقت ہوگا ان شاء اللہ آپ بھی زیادہ سنجان کے ساتھ کریں گے. اس وقت کا جو ہر سال جو حاضران تقریر سے آپ لوگوں کو مستقل فرمائیں گے ان شاء اللہ. میں اپنی بات بیماریوں کی وجہ سے رام دیو بینک کی سکتا اور جان کا مسئلہ تکلیف ہے اور تکلیفیں ہیں اس کی وجہ سے میں کسی جیسے میں رات کو دیر کے ڈالنا مشکل لگتا ہے میں اسی کو بیکار کرتا ہوں. اور میرا بھی لگتا تھا کہ میں قاضی صاحب سے تقریر میں فائدہ اٹھاؤں ان کی معلومات کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن میں ان شاء اللہ پھر اس کا بلاتا ہوں کہ سن دوں گا. میں آپ لوگ اور توجہ سے سنیں. اور پھر میں آپ سے بات یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں کیا دنیا کے ہر ملک میں رہنے کی ضرورت سب سے ہے کہ اسلامی کی زندگی اختیار کریں. جو بھی زندگی اختیار کرے گا مشہور بن جائے گا. رسول اللہ کی ذات میں اور آپ کی زندگی میں آدمی کا طرف ہونے سے بنا اللہ کی کمائی خدمت اللہ کی کمائی حضرت دیوی اور خدائی سنگور علیہ کمائی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک سمجھے پڑھنے کی چیز ہے. ارے اس میں یہ کہا گیا ہے تو اپنے جماعت سے بلند بنا اپنے سماج سے بلندی پر پہنچ گئے. خدمت اللہ کی کمائی راجنیتی کو دور کر دیا اپنے جماعت جہاں سے اور حضرت تعلیمات کے سارے والا جو ہے آپ کے آئے تھے وہ سانچے کی نہیں ہوئی سب سب ادھر ہوئے کو ادھر سے آپ طرح کا جمال طرح کا سامان جمال اور یہ چیز جو ہوتا ہے ادھر کا یہ آپ کی امت کو بھی ایک چیز ہوتی ہے جو سیرت کو اختیار کرے گا محفوظ کرے گا. جو ہمیں رسول کو اپنا ایمان بنائے گا محفوظ کرے گا اور جو آپ کو راہ راستہ چھوڑے گا وہ محفوظ بن جائے گا. تو گھنٹے کر کے علاج دیا جائے گا. تو گاڑی میں آرام کیے جانا جو ہے میں گاڑی کو پڑھا تھا مجھے ایک چھوٹا سا ایک قصہ لطیفہ میں نے پڑھا اس کا تعلق پرانے ہندوستان میں آنے والے خاندانوں سے ہے. وہ ایک وسیلے کے طور پر کالج سے لکھا ہے مگر بات صحیح لکھی ہے کہ ایک خدا کا ایک بندہ جس نے اسلام کو قبول کیا تھا اسلام کی تعلیمات پر چل رہا تھا وہ مل رہا تھا ان کے ساتھ سے آگے محتفظ اور محبت کرنے والے ساتھ ساتھ چل رہے تھے جیسے کہ لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. دیکھا ایک گھر میں نسل ایک زیادہ ایک بہت عالی خاندان
نام رکھی تھی اور وہ سڑک پر پڑا ہوا تھا، کوئی غصہ میں حال نہیں تھا. جب یہ اپنے انسان شوکت کے ساتھ بولے تو اس کو اٹھا کر کے کہا تھا تو میں اتنا عالم خاندان اور میں یہاں خالق ہوں اور آج یہ سارے شوکت. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے میرے دادا کی پہلے نہیں کی، میں نے تمہارے دادا کی پہلے. بتائیے کہ میرے دادا تو میں مسلم تھے، راجپوت تھے، ٹھاکر تھے، خدا تھے، جاٹ تھے. تو تم نے میرے دادا کی پیروی کی کہ وہ زندگی اختیار کی شراب پینے والی اور رقص پرستی کی، اور میں تمہارے دادا کی پیروی کی کہ تم جو جن کا تم نام نہیں کرو ان کی وجہ سے مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے دعا کرنی چاہیے، مجھے خدا سے تعلق جوڑنا آیا، مجھے خدا پر بھروسہ ہوگا. میں اس دنیا کو ایک سمجھنے لگا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جیب سے نکال کر پھینک دیا. دنیا نہ ہوئی اور ماتا کے گرو میرے پاس آ رہی ہے اور تم نے میرے گرو کا طریقہ اختیار کیا. اس حالت کو لینے کو پڑے گا. میرے دوستوں اگر آگے راستہ اختیار کریں گے سب کے لیے نکال لیے جائیں گے. اور بادشاہوں کے اندر تو رہا ہے کہ شہزادے کو کبھی کبھی محنت سے بٹوا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان میں، آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کے معاملات میں کہ شہزادے نے سمجھایا کرتے تھی رحمان میں بھی ایک بالکل صحیح آدمی سے کہہ کوئی لگا. آج لڑکوں کے شہزادے تھے جو ساری دنیا کے شہزادے تھے جو برکت کے آنکھوں کے تارے تھے جن کو دنیا کو دولت ہوئی آج اس کو ضرورت کیسے ملی جو زمین قوم سے کم کر زمین قوم دنیا کو مل سکتی آج ان سے ان کی دولت لگوائے. اور اگر جو جن کے 50 نسخے اگر دیکھتے چلے جاؤ تو ایک بھی تم کو مسلمان ملے گا، مسلمان بھی نہیں ملے گا. ان کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پتہ چلتا ہے. یہ مسلمانوں کے حاضر کتاب اقوام سے سمجھاتا ہے کرنا ہے قرآن مجید سے کسی کو مسئلہ کا کام ہوتا ہے کہیں نہیں پتہ چلتا. حالانکہ نسل ہونے سے اور سید اور سید ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو صفات پیدا کرتے جو اس وقت بھی ہر زمانے میں عزت رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہے. جو ان کا طریقہ اختیار کرے گا، ان کی سنت پر چلے گا، ان کی زندگی کو اپنائے گا، وہ وہی ایمان کے اندر پیدا کرے گا، وہی ایمانی صفات، وہی اسلامی اسلام اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا. دلیل ہوں گے مٹی میں پائے ہوئے ہوں گے ان کو اٹھا کر کے سب سچائی کو دکھا دے گا، تاج کے سر پر رکھے گا اور ساری دنیا کو مقبول بنا دے گا. اور جو لوگ ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے چاہے وہ 50 فٹ میں اوپر دیکھتے چلے جاؤ سب عالم اور ولی اور باتیں اور کہتے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور کر دے گا. جیسا کہ اللہ کے بندے نے کہا تھا تم نے میرے دادا کیا راستہ اختیار کیا تمہارا یہ کروں، میں نے تمہارے دادا کے راستہ اختیار کیا میرا یہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیا تھا فرمایا بس بھائیوں اس راستے کو اختیار کرو، سنتوں کو اختیار کرو، دینی زندگی کو اختیار کرو، سچے سیدھے صاف مسلمان بن جاؤ، ہر چیز میں بالکل اسلامی طریقہ اختیار کرو اور تمام تکلیفوں کو نفرت پیدا کرو. ہمارے لیے کون دیکھی تھی سوائے ابراہیم اور محمد کی تکلیف سے بس کسی کو مضبوط اٹھاؤ اور تمام عقائد، تمام تفریحیں، تمام نظام، تمام فلسفے سب سے انکار کرو. صاف مسلمان بن جاؤ. کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، سب سے فوقت مسلمان ہیں، عقائد مسلمان ہیں، اعمال مسلمان ہیں، تہذیب مسلمان ہیں، کلچر مسلمان ہیں، لباس مسلمان ہیں، ہر چیز مسلمان ہے. پھر تو اللہ پر کہتے دروازے کھولتا ہے ترقی کے اور خوشحالی کے. بنو اللہ جب مانتا ہے اگر میرا کتاب اللہ کے راستے پر چلتے اللہ نے راستہ بتایا تھا اوپر سکھاتے اور نیچے سکھاتے کھانے کو ان کو کوشش کرنی. بس یہی ہے اسی میں کامیابی، اسی میں ترقی، اسی میں عزت، اسی میں محبوبیت. اور یہ لوگوں کے طریقہ اختیار کرو گے اللہ تمہارے حوالے کر دے گا اور پوری نسل کام آئے گی اور نہ کوئی خاندان کام آئے گا. بنا جہاں دنیا میں دیکھنے آئے گا تو کہ باپ کی زندگی طرح سے آئے گا. جیسے آج سارے عرب 10 کروڑ ہو کر کے غریب ہو گئے اور 25 لاکھ 30 لاکھ سے ان کی جنہوں نے ہتھیلی سے سر رکھ دیا اور جنہوں نے فیصلہ
کیا مر جانا ہے اس لیے ان کا ساتھ کرنا ہے. مسلمان کیا کرتے تھے؟ اللہ نے اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. کب تک یہ موقع ہے؟ وہ اپنے کوئی ٹائم ثابت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ وہ نہیں کر سکتا اور ان کو غور کر رہے. پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر لائق ہوگی. مگر جب کی نظر لائق ہوگی محمد کو راستہ اختیار کرتے ہوگی، نہ کوئی پڑھنے کی وجہ سے ہوگی، نہ گرو کے پیچھے چلنے سے ہوگی، اور نہ امریکہ کی طرف دیکھنے سے ہوگی، اور محض تاجری اور زبان رابی سے ہوگی. سیدھے محمدی بننے سے ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم سے کم مسلمانوں کو بھی فیصلہ کر لیا ہے. کوئی ہو، سید ہو، عالمی ہو، زید ہو، صدیقی ہو، فاروقی ہو، عالمی ہو، کوئی ہو، اب راستہ صرف دوسرا راستہ ہے. اوپر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، حفاظت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. کہاں کے حالات، کہاں کے حضرت کچھ نہیں. اب صرف محمد رسول اللہ کا دور ہے. قیامت تک مجھے کا دور قائم ہے. اب اس کو لینا ہے ان کے راستے چلے، اور اس کو نہیں لینا ہے، غریب ہونا ہے، اس پر جہاں ہی چاہے جس بھی بات ہو جائے تو سب پڑے، اور جس تھوڑے پر جا کر کے مر جائے اور جان لے گے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قیامت تک کے لیے کرے گا. اور دنیا کی ساری طاقتیں نہیں کر دے گی، اس کو مدد نہیں کر سکتی. اگر سارا عالم آسمان ستارے کو بنائے اور سمندر کی موجود لوگ کھڑی ہو اور پہاڑ جب کھڑے ہو، جب بھی ایک انسان کو مدد نہیں کر سکتے. جس پر راستہ کھولنے کی دروازہ بند ہو گیا. کون ہوتا ہے یہ تو شام، اور کون کو لکھا کرا کیا، کون برابر کی قیمت نہیں دی. قیمت صرف ایک وجود گرانی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنی کی جھوٹوں کو سب سے لے گا. جس کو لینا ہو تو سب رکھ کر کے ان کی ڈوری کی کے لے تو ہم دیں گے اور ہزار بار دیں گے. اس کو نہ لینا ہو چلا جائے، جس سمندر میں چاہے جا کر کے ڈوب جائے، جس کے چاہے جھوٹے کھائے اور جس کے چاہے تازیاں نے کھائے، اور جہاں چاہے غریب ہو کہتے خاص غلط نہیں، خاص برتری ہو، جو ان کے گھر کی خاص نہیں اس کے سر پر ہزاروں من کھا. بس میرے دوست کو تعلیم ہے کیسے بھٹکل کے لڑائے، اور کہاں یو پی کے سادات، اور کہاں پنجاب کی شیو، اور کہاں ترکی کے عثمانی، اور کہاں کے افغانی. کچھ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی قیمت نہیں تھی. اب قیمت صرف محمدی بننے کی ہے، قیمت صرف قرآن مجید کو ہاتھ میں لینے کی ہے، قیمت صرف شریعت پر چلنے کی ہے. جو شریعت کے ایک مسئلے کو چھوڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 50 مرتبہ نہیں کرتا. بس یہ ہے راستہ. اپنے نسب پر فخر کرنا، اپنی قومیت پر فخر کرنا، اپنے خون پر فخر کرنا، اپنی تہذیب پر فخر کرنا، اپنے وطن پر فخر کرنا، یہ سب باتیں خدا کے یہاں بالکل ذریعہ وقار ہے، کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب فخر سے اوپر ہے. اب تک یہ دیکھنا ہے کون اللہ کے بتائے راستے پر کتنا چلتا. بس میرے دوستوں یہی پیغام ہے. میں تو اتنا کہنے کا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن زبان پر بات آ گئی. آپ کے دروس نے دل میں تقاضا پیدا کیا، ایک ہی باتیں نہیں جم گئی. اب آپ عالمانہ فاضلانہ تقریر سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، دین کا فائدہ بھی اور معلومات کا فائدہ بھی، اور جم کر کے اطمینان سے بیٹھے. میں بیمار آدمی ہوں، پرانی لوگ کی کئی زندگی گزاری گزر سے آپ لوگوں کو پولیس کا پہنچ گیا، ورنہ مجھے تو اب ایک مہینے کے دوسرے مہینے جانا بھی ایک سفر معلوم ہوتا ہے. دیکھو خدا نے ہمیں پہنچا دیا. آپ کو محبت ہے اور آپ کا خلوص ہے. اب مجھے یاد کیجیے میں جاؤں تاکہ میں دل کچھ آپ کی خدمت کر سکوں. لیکن مجلس سے میں ہر ایک سے یہ ابتدا کروں گا کوئی ساتھ میرا کروں گے اطمینان سے ہم رکھیں، پھر مجھے راستہ لے دیں اور مجلس کو اللہ نے جو معاف کیا اس کے لیے مقرر رکھیے، اس کی حاضر کو معاف کرے اور ان کو سمجھائے. نداء الاسلام کے سیریز مندرجہ ذیل پتوں سے طلب فرمائیں. عبد المتین منیری، پوسٹ باکس نمبر 3907، دبئی، UAE. کیسٹ لائبریری، جامعہ اسلامیہ، جامعہ آباد، بھٹکل، ینکے. پن کوڈ نمبر 5813